حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں یہ بات گزری کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کون سا عمل افضل ترین عمل ہے تاکہ ہم وہ عمل کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر کچھ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، اعلیٰ تجارت، ایسی تجارت کے اوپر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو اللہ رب العزت نے کچھ اور آیات نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کام تم نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ رب العزت کو یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کچھ بات کہو اور کرو تم کچھ اور۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کانہم بنیان صفا، صف بنا کر جہاد کرتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ کافروں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں نقل کیا اس حدیث کو، اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے درجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ جہاد کرنا افضل ترین اور عند اللہ محبوب ترین اعمال میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جہاد کی فضیلت کو بیان کیا۔ سورہ نساء میں لا یستوی القاعدون سے الی آخرہ، اور سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک اللہ رب العزت نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا، اور مختلف احادیث میں مختلف کتابوں میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مثلا بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا کام بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو یا جہاد سے افضل ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو کام بتانے سے صاف انکار کر دیا، فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہیں جو جہاد سے افضل ہو، لا اجدہ، میں ایسا کوئی کام نہیں پاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے بار بار اصرار کیا کہ اللہ کے محبوب آپ مجھے کوئی ایک کام بتا دیجئے جو جہاد سے افضل ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھانے کے لیے اس سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ جب مجاہدین اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلے تم اس وقت سے لے کر مجاہدین کے واپس آنے تک مسلسل عبادت کرو اور ساتھ ہی مسلسل روزہ بھی رکھو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بلا، ان سے کوئی انسان ایسے بھی کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ایسے نہیں کر سکتا تو جہاد سے پھر کوئی ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ جہاد سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ رب العزت نے جہاد کو تجارت سے یاد کیا، فرمایا کہ تجارت، جہاد اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہے، اور تجارت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بائی ہوتا ہے، دوسرا مشتری ہوتا ہے، تیسرا مبی ہوتی ہے، چوتھا ثمن ہوتا ہے۔ یہاں پر بائی مجاہدین جو ہیں وہ بائی ہیں، مشتری جو ہے وہ اللہ ہے، مبی جو ہے وہ مجاہدین کی جان اور مال مبی ہے، ثمن جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت ہے اور عذاب علیم سے پناہ ہے۔
اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا گیا۔ نمبر 3، اس آج سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قول اور فعل کے تضاد ہونے پر تنبیہ کی اور اس عمل کے عند اللہ مغضوب ہونے کی صراحت کی۔ ابتداءً جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کی طبیعت پر یہ آیت ناگوار گزری، اس لیے کہ جہاد میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اور خود قرآن کریم نے بھی اس کو وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ سے یاد کیا کہ جہاد کرنا ایک بہت ہی ناپسندیدہ اور مشکل عمل ہے۔ ابتداءً صحابہ نے ناگوار کیا، لیکن بعد میں صحابہ نے اسے خوشی سے صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ صحابہ نے اپنی پوری زندگی اس کو وظیفہ بنا کر پیش کیا، وظیفے کی طرح اس کو کیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے اور سریے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے اس سے معلوم ہوتی ہے جہاد میں جو صفیں بنتی ہیں ان کی فضیلت، اس فضیلت کے بارے میں حضرت سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعا کو بہت کم رد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اذان کے وقت جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسرا، مجاہدین کی صفوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو رد نہیں کرتے۔ آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر جہاد نہیں کریں گے تو جہاد ختم ہو جائے گا، ہماری یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور آج جو عالم اسلام پر مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں عالم کفر کی طرف سے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں جہاد کی سمجھ عطا فرمائے اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔